بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج 22.5 سپاروں کی تلاوت جو ہے وہ مکمل ہو رہی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا ہم پر احسان عظیم ہے، کرم ہے۔ تابع سے بکر آج کی جو تلاوت کرتا آیات میں سے آیت جس کا میں نے چناؤ کیا ہے وہ بڑی خاص ہے اور قابل توجہ ہے۔ ہر ایک شخص ایک ایک لفظ کے اوپر دھیان رکھے۔ قرآن مجید میں سورہ یاسین کی آیت نمبر 65 نمبر آیت یہ بڑی قابل توجہ ہے، اور ہر ایک شخص اس آیت کو جو میں ابھی بتانے لگا اس کو یاد کر لے، زبانی یاد کر لے۔ اگر زبانی یاد نہیں کر سکتا تو اس کے مفہوم کو ہر وقت اپنے ذہن میں رکھ لے۔ مفہوم سے مراد کیا ہے؟ اس کے معانی و مطالب کو اپنے ذہن میں راسخ کر لے اور یاد کر لے، اور ہر وقت جب کبھی وقت ہو ان آیات کو ذرا پڑھ لیا کریں۔ وہ کون سی ہیں؟ الیوم، یہ الف لام اس کے اوپر آ گیا ہے اور اس کو خاص کر دیا، اور یہ دن یہ ہر دن مراد نہیں ہے، یعنی کہ جمعہ ہے، ہفتہ ہے، اتوار، سوموار، آگے تک آخر، یہ دن مراد نہیں ہے۔ فرمایا کہ الیوم، اس دن، اس سے مراد کیا ہے؟ قیامت کا دن، جو قیامت کا دن ہوگا، جس کے بارے میں قرآن نے سورہ معارج میں فرمایا سأل سائل بعذاب واقع، یعنی کہ وہ جو دن ہوگا بخمس الف سنہ، یعنی کہ وہ 50 سال کا ایک دن ہوگا۔ اتنی تو ہماری عمر نہیں ہے، وہ ایک دن اتنے سال کا ہوگا۔ فرمایا کہ الیوم نختم، وہ جو دن ہوگا اس دن ہم مہر لگا دیں گے۔ ختم یختم اس کا معنی ہوتا ہے مہر لگا دینا۔ قرآن مجید میں یہ لفظ بے شمار جگہوں پہ جو ہے استعمال ہوا ہے، ایک دو مثالیں وقت کم ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، یہ لفظ وہاں پر استعمال کیا گیا ختم، کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی سمعہم، ان کی سماعتوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر مہر لگا دی ہے، غشاوۃ، اور ان کی پردے ہیں، پردوں میں ڈوبے ہوئے، یعنی کہ فرمایا کہ مہریں لگا دی ہیں ان کی کانوں پر، ان کی سماعتوں پر، ان کی آنکھوں پر۔ تو یہ لفظ وہاں پہ استعمال کیا گیا، اور یہی لفظ سید اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے استعمال کیا گیا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ میں نے صرف خاتم سمجھانا چاہتا تھا، تو میں نے قرآن سے 2 آیتیں آپ کو سمجھا دی۔ اسی آیت کی طرف پڑھتے ہیں، فرمایا الیوم نختم، وہ جو دن ہوگا قیامت کا، اس دن ہم مہر لگا دیں گے، مہر لگا دیں گے۔ کہاں مہر لگا دیں گے؟ ہاتھوں پہ، جواب نفی میں ہے، آنکھوں پہ، جواب نفی میں، کہاں مہر لگا دیں گے؟ کانوں پر نہیں، دلوں پر نہیں۔ فرمایا کہ الیوم نختم علی افواہہم، اس دن ہم مہر لگا دیں گے ان کے منہ پر، جہاں سے ہم بات کرتے ہیں، تکلم کرتے ہیں۔ اس دنیا میں باتیں ہم منہ سے کرتے ہیں، جس کے پاس زبان نہیں وہ اشاروں سے بات کرتا ہے، اشاروں سے بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، مگر اس کے اشارے وہ بھی سمجھ سکتا ہے جو اس کے قریب تر ہو، جو اس کی ماں سمجھ سکتی ہے، ہر ایک شخص اس کا اشارہ نہیں سمجھ سکتا۔ فرمایا کہ وہ جو آخری دن ہوگا قیامت کا، اس دن ہم مہر لگا دیں گے، ہر ایک شخص کے منہ پہ مہر ہوگی، چھوٹا ہو، بڑا ہو، امیر ہو، غریب ہو، بادشاہ ہو، جہاں جہاں پر بھی ہوگا، ہر ایک شخص کے منہوں کے اوپر مہریں ہوں۔ الیوم نختم علی افواہہم، مہریں ہوں گی منہوں کے اوپر، تو بات کہاں سے ہوگی؟ سوال و جواب کی نشستیں قائم ہوگی نا، کیا کیا کرتا رہا، دنیا میں بھیجا تھا، خالی ہاتھ آیا ہے یا کچھ لے کے آیا؟ بازار بھیجا جاتا ہے سامان کے لیے، جائیں جی بازار سے سامان لے آئیں، کسی بھی شخص کو کوئی بھیج دیتا ہے، باپ بیٹے کو بھیج دیتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔
بیٹا جی صبح گیا، شام کو خالی ہاتھ جب آتا ہے تو لازماً آگے سے سوال پوچھا جاتا ہے کہاں کہاں تھے؟ تو میں نے کسی کام کے لیے بھیجا تھا کہ فلاں فلاں سامان لے کے آؤ، تو کیا کرتا رہا ہے پورا دن، کہاں ٹائم ویسٹ کیا ہے؟ وہ آگے سے جواب نہیں دے سکے۔ اگر کسی کام میں مشغول ہو گیا تھا تو ساری بات بتا دے گا۔ فرمایا کہ ہم نے تمہیں دنیا میں بھیجا تھا، کسی کام کے لیے بھیجا تھا، خالی ہاتھ آئے ہو یا کچھ ساتھ لے کے آئے ہو؟ فرمایا جائے گا منہ سے تو جواب آئے گا نہیں، کیونکہ منہ کے اوپر تو مہریں ہوں گی۔ فرمایا کہ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، وہ جو دن ہوگا اس دن بات کریں گے تمہارے ہاتھ، یہ ایدیہم کا معنی ہاتھ ہے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور گواہی دیں گے تمہارے پاؤں۔ وہ دن بڑا نازک دن ہوگا، وہ دن بہت ہی نازک ہوگا، وہاں پر عدل قائم کیا جائے گا، وہاں پر نظام عدل ہوگا، اور وہاں پر نظام انصاف ہوگا، جو یہاں تو میسر نہیں ہے، یہاں میسر نہیں ہے، مگر وہاں پر نظام عدل ہوگا، وہاں نظام انصاف ہوگا، وہاں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آخر میں شفاعت کبریٰ کی ہوگی، وہ تو غلاموں کے لیے لازماً ہوگا۔ فرمایا کہ اس دن ان کے منہ پر مہریں ہوں گی، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اور بات کریں گے ان کے ہاتھ، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور گواہی دیں گے ان کے پاؤں، ہاتھ گواہی دیں گے اس کے ساتھ دنیا میں بھیجا گیا تھا، کیا کیا کرتا رہا۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، پاؤں گواہی دیں گے کہ کن کن امور سیئات کی طرف تو چلتا رہا، کن کن وہ برائیوں کی طرف تو جاتا رہا۔ ہر ایک شخص کے ہاتھ بھی گواہی دیں گے، اس کے پاؤں بھی گواہی دیں گے، بما كانوا يكسبون، جو دنیا میں ہمیں تمہیں بھیجا تھا کیا کرنے کے لیے؟ کمائی کرنے کے لیے، کمانے کے لیے، نیکیاں کمانے کے لیے، سیئات سے بچنے کے لیے، برائی سے بچنے کے لیے، اچھائیاں کمانے کے لیے۔ تو یہ کمائی کا موسم ہے، جس نے کما لیا وہ پا گیا، جس نے کچھ کما نہ سکا وہ خالی ہاتھ ہو گیا۔ تو یہ ابابی گرامی آج کی چیدہ آیات میں، اس کے بعد آگے سورہ صافات میں اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا۔ ہر ایک نبی کو قرآن نے سلام کیا، سلام علی ابراہیم، سلام علی یاسین، سلام علی نوح فی العالمین۔ پھر آگے آخر میں فرمایا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، یعنی کہ تمام وہ لوگ جو اللہ والے ہیں ان پر سلام۔ لہذا سلام میں بھی پہل ہمیں کرنی چاہیے، آج ہم اس سے غافل ہیں۔ سلام اگر کوئی سواری پر ہے اس کا یہ حق بنتا ہے وہ پیدل کو سلام کرے، کسی بھی سواری پر ہے، موٹر سائیکل پہ ہے، سائیکل پہ ہے، گاڑی پر ہے۔ ہمارے یہاں رواج بڑا الٹا بن گیا، آج ہم نے سلام جو حضور علیہ السلام کی سنت تھی، آج ہم نے اس پہ ایسے ہاتھ کے ساتھ کر دیا ہے، یہ ہاتھ کے ساتھ ایسے کر دیتے ہیں، یہ سلام ہوتا نہیں ہے۔ سلام کا معنی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، یہ پورا سلام ہے۔ مگر ہمارے یہاں اس لفظ کا بگاڑ کرتے ہیں، وہ کہہ دیتے ہیں السلام علیکم، اس کا معنی بڑا الٹا ہوتا ہے، تم پر موت اللہ کی طرف سے آئے، سلامہ بس سلام علیکم کہہ دیتے ہیں۔ تو لہٰذا ان الفاظ کا چناؤ کرنا چاہیے، ہر ایک کو سلام سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور مگر ہمارے یہاں ایک اور تھوڑا سا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے، یہاں پہ ہر ایک شخص اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہونے کے لیے آتا ہے، دنیا سے ڈسکنیکٹ اور اللہ سے کنیکٹنگ کے لیے، اپنا رابطہ بحال کرنے کے لیے آتا ہے۔ اگر میں یہاں پر نوافل پڑھ رہا ہوں یا میں کسی ذکر اذکار میں ہوں، اس کونے میں ہوں، وہاں ہوں، یہاں ہوں، وہاں ہوں، اگر باہر سے کوئی ایک شخص آتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ آرام کے ساتھ، جہاں اس کو جگہ ملتی ہے آرام کے ساتھ بیٹھ جائے۔ مگر ہمارے یہاں یہ ایک تھوڑا سا غلط فہمی ہوتی ہے کہ آتے ہی ہم تھوڑا سا اونچا سلام کر دیتے ہیں، اس میں حرج یہ ہوتا ہے کہ دائیں بائیں کوئی کسی عبادت میں مشغول ہے تو اس کا دھیان ادھر بڑھ جاتا ہے، سلام کیا وہ کسی اپنے وظائف میں گم ہے، وہ کسی عبادت میں گم ہے، وہ یا وہ کوئی پرانی آیات کا مطالعہ کر رہا ہے اس میں گم ہے، تو جو ہی وہاں سلام کیا گیا دھیان ادھر ہوا۔ لہٰذا اللہ کے گھر میں انتہائی خاموشی کے ساتھ، ادب کے ساتھ، یہاں پہ دنیاوی گفتگو سے پرہیز کیا جائے، ضروری بات کی جائے، اس کے علاوہ
اس کو وہ منظر پیش نہ کیا جائے جو ہمارے گھروں میں بیٹھک کا منظر ہوتا ہے، جس جگہ پہ 4 5 6 بندے بیٹھ جاتے ہیں، ایک اپنی بات شروع کر دیتا ہے، دوسرا اپنی شروع کر دیتا ہے، یہاں سے تیسرا اپنی بات شروع کر دیتا ہے. لہٰذا اگر یہ ماحول ہم یہاں پہ پیدا کریں گے، وہ لوگ جو عبادت کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے اللہ کے لیے نوافل پڑھ رہے ہیں، رب کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر رہے ہیں، ان کے اس تعلق میں خلل ہو جائے گا. تو لہٰذا جرم دار ہم ہوں گے، وہ شخص جو اس میں خلل ڈالنے والا ہے وہ مجرم ٹھہرائے. لہٰذا اللہ کی گھر میں انتہائی راحت، سکون اور اللہ کی طرف متوجہ اللہ جب ہو جائیں گے تو اللہ رب العالمین ہمارے رحم کرم فرمائے گا. اللہ رب العالمین ہمیں ان معروضات کے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ان رحمتوں اور برکتوں اور بخشوں والے مہینے میں ہمیں برکتیں اکٹھے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.